جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا وہ سب سے آخر میں ملتی ہے جب آپ کہیں جا رہے ہو رخصت ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ لاڈلی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے میں اپنا حصہ آخر میں رکھوں گی۔ عزاداران محترم، آپ بھی بیٹیوں والے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میری بھی چھوٹی بیٹی ہمیشہ مجھے آخر میں ملتی ہے، اور جب بھی فون کرو پوچھتی ہے کتنے دن رہ گئے، اور جب آپ گھر جاؤ تو سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے۔ یہ قانون انسانیت ہے۔ یہی کربلا میں ہوا، سب سے ودا کر لیا، امام حسین کی سواری، چھوٹی سی بچی ہے جو سواری سے لپٹی ہوئی ہے، امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ بچی بھی جانتی ہے جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، وہ واپس نہیں آیا، گلے لگایا، گریہ کیا۔ بچی نے ایک جملہ کہا، بس بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑ آؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ بس عزاداران محترم، بس یہی بچی، ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں روز عاشور جب جناب علی اکبر خیموں میں گئے تو خیموں سے ودا کر کر نکلنا چاہتے تھے، فرماتے ہیں جیسے ہی پردہ ہٹتا تھا پھر پردہ گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا پھر گر جاتا۔ کہا میں نے غور سے، راوی کہتا ہے، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو پکڑ رہی ہے۔ یہ بچی بہت مظلوم ہے عزاداران محترم۔ بچی جانتی ہے نا بھائی نہ جانے جناب علی اکبر خیمے میں کیا کہہ کر آئے کہ میں اب جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں۔ جانتے ہیں نا یہ جوان کون ہے؟ آپ سب جوان ہیں، آپ کی جوانیاں جناب علی اکبر پر قربان ہو عزاداران محترم۔ آپ کے بچے جوان ہیں، میرا بھی بیٹا جوان ہے، میں اس کو ویسے ہی دیکھتا ہوں کہ اگر خدا نے مجھ سے مانگ لیا کہ اس کو قربان کرو، قربان کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جوان کی معرفت کیسی معرفت ہے کہ بابا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اچانک سے امام حسین کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا خیریت؟ یہ کلمہ استرجا آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں منادی ندا دے رہا ہے، موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جتنا بھی پرہیزگار ہو، متقی ہو، جب وہ ایسی بات سنے گا تو سب سے پہلے تو یہی بولے گا نا کہ اچھا تو ہم پھر کیسے بچیں موت سے؟ موت پیچھے ہے تو ہم بچیں کیسے؟ مگر معرفت علی اکبر، کہا بابا الیسنا بالحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ بس جب حق پر ہیں، رستہ پتہ چل گیا۔ اب آپ دیکھیں جناب علی اکبر کا جملہ، کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ علی اکبر ہے، اس کو پہچانے۔ موت حسین کے کاروان میں مانے نہیں رکھتی، موت کو شکست دیا ہے، ایسا موت کو ہرایا ہے کہ موت ان کے قریب نہیں آتی۔ وہ گھبرا گئی ہے موت، ان کے قریب کیا ہوگی، یہ تو مجھ پر پاؤں رکھتے ہیں اور کمال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ روز عاشورہ آئی، صبح ہوئی، مؤذن کوئی اور ہے، لیکن عاشورہ کے دن امام نے کہا علی اکبر آج آپ اذان دیں گے۔ اور کیا اذان دی علی اکبر نے؟ قیامت تک روز عاشور جو اذان ہو رہی ہے وہ علی اکبر دے رہے ہیں۔ بغیر اذان علی اکبر کے کہیں عاشورہ نہیں ہوتا۔
عزاداران محترم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو۔ باپ کے لیے بڑا افتخار ہے بیٹا کامیاب ہو، بہت کتنا زبردست۔ امام فرماتے ہیں لذتوں میں سب سے بڑی لذت، اور کہا سب سے بڑا صدمہ یہ ہے بیٹا جوان ہو جائے مر جائے۔ بس یہی عاشورہ والے دن ہوا عزاداران محترم۔ جناب علی اکبر تیار ہوئے، پہلا بنی ہاشم ہے جو میدان میں جا رہا ہے۔ امام نے دکھایا ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پہلے بھیجتے ہیں۔ دنیا پیچھے رہتی ہے، اپنے گھر کو پیچھے رکھتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے، وہاں نہیں، اللہ کا نظام ایسا ہی ہے۔ جناب علی اکبر سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی، تھوڑا سا چلی، امام نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا علی اکبر، رونے کے لیے وقت نہیں ہے کوئی، جہاں اٹھے جہاں بیٹھے روتے رہیے گا عزاداران محترم، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کر۔ کیوں؟ تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا علی اکبر، خلق میں خلق میں شبیہ پیغمبر تھا علی اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں جب ہم رسول کو دیکھنا چاہتے تھے نا، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم آواز سننا چاہتے تھے ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر کی سواری گئی میں نے دیکھا بھائی کے چہرے میں رنگ بدل گیا، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، پریشانی کا عالم، کمائی جا رہی ہے نا، ساری زندگی کی کمائی علی اکبر ہے۔ عزاداران محترم علی اکبر گئے، لڑے، حیدر کرار کے پوتے جناب عباس کے شاگرد دشمن کو وار کرتے ہوئے پلٹے، واپس آئے۔ امام حسین نے کہا کیا ہوا علی اکبر، واپس کیوں آئے؟ کہا بابا لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے بابا۔ بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا میں دشمن کو بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں، اور ہائے میرا غریب امام کہ جوان بیٹا اس سے کچھ مانگے اور اس کے پاس نہ ہو۔ بیٹا مانگ رہا ہے، مگر کیا جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ پتا تھا۔ کیوں آئے؟ باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی۔ امام نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا، علی اکبر نے چیخ بلند کی ہے، بابا آپ کا گرد مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ تو خدا جانتا ہے نا، پانی تو کہتے ہیں 3 دن سے بند تھا، یہ زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا، تو خدا جانتا ہے۔ علی اکبر جاؤ جاؤ علی اکبر دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ جناب علی اکبر گئے، لڑتے رہے، دشمن نے عزاداران محترم بس آخری مراحل ہے، شبیہ تابوت جناب علی اکبر ہے۔ خدا ہمیں اور ہمارے جوانوں کو علی اکبر پر قربان کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن نے غفلت پیچھے سے وار کیا، تیر نیزہ کمر سے پیوست ہوتا ہوا سینے سے باہر کی طرف، جناب علی اکبر کا توازن ختم ہو گیا، ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈالا، گھوڑا دشمن کی طرف چل پڑا، جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس تیر تھے، سب حسین کی کمائی لوٹتے رہے۔ مقتل کہتا ہے کہ سیوف سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
جب جناب اکبر زمین پر آئے یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو، کہا بابا ہمارا آخری سلام ہو۔ عزیزان محترم مجھے نہیں پتا جو جناب حر کو یہ کہتے ہو کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر نہیں آتا، میں کہوں گا حر آؤ دیکھو حسین کیسے کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا جوان کے لاشے پر پہنچا۔ جناب ابراہیم آئیے، آنکھوں پہ پٹی نہیں، ہاتھوں میں رسیاں نہیں، دیکھے کیسے یہ تیر نیزہ نکلتا ہے، رخسار پر رخسار رکھا، روح پرواز کر گئی۔ مقتل کہتا ہے میرے مولا نے اپنے ان بازوؤں میں اٹھایا، اپنے زانوؤں میں علی اکبر کو لٹایا، 3 دفعہ کہا ولدی ولدی، اے میرے بیٹے دنیا تیرے بعد بنا، جنازہ نہ اٹھا، بنی ہاشم آؤ، علی اکبر